السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد کاشف اور ویلکم کرتا ہوں آج کی اس نئی ویڈیو میں۔ پاکستان ایئر فورس نے گزشتہ مہینے سندھ حکومت کو ایک خط لکھا تھا جس میں نشاندہی کی گئی تھی کہ پاک فضائیہ کے بیس کے احترام میں غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ عمارتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ کو لکھے گئے اس خط میں کہا گیا تھا کہ موجودہ تعمیرات سے پہلے PIFA ہیڈ کوارٹر سے NOC حاصل نہیں کیا گیا۔ پاکستان ایئر فورس نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس حوالے سے سروے کرے اور ان غیر قانونی طور پر تعمیر ہونے والی عمارتوں کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ ان سے فضائی سیفٹی کے خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ نیشنل ایئر فیلڈ کلیئرنس پالیسی کے تحت ملک میں کسی بھی ہوائی اڈے یا ایئر فیلڈ سے 15 کلومیٹر کی دوری میں بلند عمارتوں کی تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ علاوہ ازیں اس حوالے سے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور سول ایسوسی ایشن اتھارٹی سے NOC حاصل کرنا بھی ضروری ہے، جبکہ فیصل بیس کے اطراف کاروباری اور رہائشی عمارتیں قائم ہیں جن میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ ان کے مطابق اب ماڑی پور فیلڈ کے اطراف انڈسٹریل ایریا قائم ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے ریٹائرڈ پائلٹ ونگ کمانڈر عاصم نواز نے اردو نیوز کو بتایا کہ کراچی میں پاک فضائیہ کی 2 اہم ایئر فیلڈز ہیں۔ آج سے 40 سال پہلے ان ایئر فیلڈز کے اطراف آبادی نہایت کم تھی اور بلند و بالا عمارتیں نہیں تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہراہ فیصل سے متصل ایئر فورس کی بیس شہر کے وسط میں واقع ہے اور اس کے اطراف میں کئی بلند و بالا عمارات تعمیر کی جا چکی ہیں۔ شاہراہ فیصل پر ایئر بیس سے محض چند کلومیٹر کی دوری پر ہی کثیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر جاری ہے۔ عاصم نواز سکائی ونگز کے نام سے نجی ایئر لائن چلاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ اپروچ کرتے ہوئے بائیں جانب جو عمارتیں آتی ہیں وہ غیر قانونی ہیں۔ جب پائلٹ لینڈنگ کے لیے ایئرپورٹ کی طرف آتے ہیں تو فلائٹ کنٹرول ٹاور انہیں عمارتوں کا نہیں بتاتا کہ کون سی کتنی زیادہ اونچی ہے یا خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ سول ایسوسی ایشن تو ان عمارتوں کو NOC دینے یا روکنے کا مجاز ہے۔ پاک فضائیہ کے ترجمان ونگ کمانڈر قیصر آفتاب نے اردو نیوز کو بتایا کہ ایئر فورس کی جانب سے گزشتہ سال بھی سندھ حکومت کو ایئر بیس کے اطراف بلند مقامات اور عمارات کی تعمیر کے حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا، تاہم اس حوالے سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی اور یہ تعمیرات جاری ہیں، جس کی وجہ سے اس سال خط لکھ کر ضوابط پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ صرف پاکستان ایئر فورس ہی نہیں، سول ایسوسی ایشن اتھارٹی بھی کئی مرتبہ اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کر چکی ہے۔ گزشتہ سال میں کراچی ایئرپورٹ سے محض چند کلومیٹر دور پیش حادثے میں قومی ایئر لائن کا طیارہ آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس کے بعد اس بحث نے دوبارہ جنم لیا تھا کہ ایئرپورٹ سے اتنے قریب ہاؤسنگ سوسائٹیز ہونی چاہیے یا نہیں۔ عاصم نواز نے بتایا کہ ایئرپورٹ کی لینڈنگ اپروچ اور ٹیک آف میں کچھ کلومیٹر تک علاقہ غیر آباد ہونا چاہیے، لیکن کراچی میں ایسا نہیں رہا۔ لینڈنگ کرتے وقت انڈر شوٹ ایریا میں غار اور عمارتیں آتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہراہ فیصل ایئر بیس رن وے کو مغرب کی جانب سے اپروچ کرتے ہوئے سب سے زیادہ عمارتیں آتی ہیں، جن پر متعدد بار اعتراضات اٹھائے گئے، لیکن حکومتی اداروں کی ملی بھگت سے کبھی کارروائی نہیں ہوئی۔ کراچی میں عمارتوں کی تعمیرات کے حوالے سے مجاز ادارے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حکام نے اس حوالے سے باضابطہ موقف دینے سے انکار کیا ہے، تاہم ادارے کے ایک عہدیدار نے نام نہ بتانے کی شرط پر کہا کہ تمام تعمیرات قانونی دائرے میں ہیں اور اگر کوئی خلاف ورزی ہوئی تو اس کی نشاندہی کر کے کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اتھارٹی کے سابق ڈائریکٹر اسٹرکچر علی مہدی نے اردو نیوز کو بتایا کہ ایئر فیلڈ کے اطراف میں قائم عمارتوں کی بلندی کی حد 55 فٹ ہے، جو لگ بھگ 16.5 میٹر بنتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر سال ہی ایئر فورس اور سول ایسوسی ایشن کی جانب سے اعتراضات جمع کروائے جاتے ہیں، جس کی روشنی میں ایئر فیلڈز کے اطراف قائم عمارتوں کی اونچائی اور ان کی قانونی حیثیت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی کے 2018 میں جاری کیے گئے ایئر نیویگیشن آرڈر کے مطابق رن وے کے اطراف میں ایک خاص فاصلے کے بعد 20 میٹر بلندی تک یہ عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے، جبکہ رن وے سے 15 کلومیٹر دور تک کوئی عمارت 151 میٹر سے زیادہ بلند نہیں ہو سکتی۔ تاہم وفاقی حکومت 5 شہروں میں ایئر فیلڈز کے 15.24 کلومیٹر اطراف میں بلند قامت عمارتوں کی تعمیر پر پابندی میں تاہم وفاقی حکومت 5 شہروں میں ایئر فیلڈز کے 15.24 کلومیٹر اطراف میں بلند قامت عمارتوں کی تعمیر پر عائد پابندی میں نرمی کرنے پر غور کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کابینہ کے متعدد اجلاس میں اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ شہروں میں آبادی کے مسائل حل کرنے کے لیے کثیر المنزلہ عمارتیں تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اس معاملے پر مجاز اداروں کو ضابطہ کار واضح کرنے کے حوالے سے اس ہدایت بھی جاری کی جا چکی ہیں، جس میں بنیادی معاملہ NOC کی شرط کا خاتمہ ہے۔
ایسا ہونے کی صورت میں کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور اور ملتان میں بلڈوزر کو کثیر المنزلہ عمارت کی تعمیر کے لیے سول ایوییشن اتھارٹی سے اجازت نامہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، جبکہ اسلام آباد میں پہلے ہی اس ضابطے کا نفاذ عمل میں لایا جا چکا ہے۔